آج کی ہم اس ایپیسوڈ میں جس مشہور انڈرورلڈ ڈان کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے راجن۔ راجن کو چھوٹا راجن بھی کہتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹوری۔ راجن تامل ناڈو کے قصبے ویلور میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوا۔ ان کے معاشی حالات کافی خراب تھے۔ راجن نے کام کے چکر میں 1952 میں ممبئی کی طرف رخ کیا اور ممبئی میں آ کر آباد ہو گیا۔ شروع میں راجن نے ایک فوٹو اسٹوڈیو میں ملازم کے طور پر کام کیا تھا اور بغیر تعلیم حاصل کیے اپنے خاندان میں واحد شخص تھا جو انگلش لکھ اور بول سکتا تھا۔ جن بھائیوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ راجن نے ممبئی میں بسم اللہ شاہ بابا کے مزار پر رہائش اختیار کی کیونکہ اس وقت راجن کے پاس ممبئی میں رہائش نہیں تھی اور راجن بسم اللہ شاہ بابا کے دربار پر رہتا تھا۔ فوٹو اسٹوڈیو کی نوکری راجن نے بہت جلد چھوڑ کر اسٹیشن پر کلیوں کا کام شروع کر دیا تھا اور جلد ہی اس نے کلیوں کا کام بھی چھوڑ دیا تھا اور اس کے ساتھ کے چھوٹے موٹے کلی چور بن گئے تھے۔ راجن ممبئی کی ان تنگ گلیوں میں اپنی قسمت آزمانے آیا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ راجن بہت گر سیکھ چکا تھا۔ 1958 میں جب ممبئی کے آئی جی ریپ سنگھ نے شراب پر پابندی لگائی تو یہ پابندی راجن کی زندگی میں ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ اب تک راجن نے ایک مقامی گروپ بنا لیا تھا اور اس نے اپنے گروپ کے ساتھ ان لوگوں تک رسائی حاصل کی جو پہلے ہی شراب کے دھندے میں ملوث تھے۔ ایک پولیس افسر دیو شرما نے خراب دنوں میں ایک بار راجن کو گرفتار کیا تھا۔ اس کے مطابق شراب کی فروخت کرنے والے گروپ کے مالک کو ایسے بندے کی تلاش تھی جو پیسوں کے ذریعے پولیس، گورنمنٹ اداروں اور عام آدمی سے ہر طرح کا کام نکلوا سکے اور یہ خوبی راجن میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بہت جلد راجن شراب کے دھندے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے ہل سینٹر ممبئی میں اپنا ایک آفس قائم کر لیا تھا جس کا نام دادا رکھا گیا تھا۔ راجن نے بہت جلد ممبئی کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے بڑے محلوں تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس نے جگہ جگہ شراب کی بھٹیاں لگوا دی تھی اور ایک بوتل کی قیمت 3 روپے رکھی تھی۔ اس کے بعد اس کے آبائی علاقے جنوبی ہندوستان تامل ناڈو سے کوئی بھی غریب اس کو ملنے آتا تو اس کے دھندے کا حصہ بن جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ راجن نے گورنمنٹ کے اداروں اور پولیس سمیت سب پر پیسے کے زور سے ہر ناجائز کام کروانا شروع کر دیا تھا۔ ممبئی کے لوگوں کے مطابق اس وقت راجن نے 12 کروڑ کمایا جو اس دور کی ایک بہت بڑی رقم تھی۔ اب تک راجن ممبئی کا کنگ بن چکا تھا لیکن اس نے بسم اللہ شاہ دربار پر اپنا ایک لنگر خانہ بھی کھلوایا تھا جہاں پر ہر روز 200 افراد کے قریب کھانا کھلایا جاتا تھا۔ راجن کا کہنا تھا کہ یہ وہ دربار ہے جس نے اسے چھت دی تھی جب وہ تامل ناڈو سے ممبئی آیا تھا۔ راجن کی مقبولیت اور پیسے کو دیکھتے ہوئے کلکتہ، احمد آباد، رفیق آباد، دہلی کے مختلف گروپوں نے ممبئی کا رخ کیا اور ممبئی میں آ کر آباد ہو گئے اور ان سب نے مل کر اپنا ایک چھوٹا گروپ بنا لیا تھا اور شراب کے دھندے میں راجن کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا۔ راجن کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے بندوں کے ذریعے مخالف گروپ پر کئی حملے اور فائرنگ کروائی۔ کہا جاتا ہے اس کے کروائے ہوئے ہر حملے میں کم و بیش مخالف گروپ کے
20 لوگ مارے جاتے تھے اور اس نے 200 کے قریب اپنے دشمنوں پر حملے اور فائرنگ کروائی، جن میں 2000 کے قریب لوگ مارے گئے تھے۔ اسی دوران پولیس نے بھی مخالف گروپ سے رشتے مضبوط کر لیے تھے اور مخالف گروپ سے پیسے لے کر اس کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی تھی۔ پورے انڈیا میں ناکہ بندی کر دی گئی تھی اور راجن کو گرفتار کرنے کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ممبئی پولیس نے 12 ضلعوں کی پولیس کی مدد سے راجن کے خلاف ممبئی کے ویلویٹ ہوٹل میں آپریشن کیا۔ ان کو اس آپریشن میں 26 گولیاں لگیں، جبکہ اس کے ساتھی مارے جا چکے تھے اور اکیلا راجن خوش قسمتی سے زندہ تھا اور 26 گولیاں اس کو لگ چکی تھی۔ پولیس راجن کو زخمی حالت میں ہسپتال لے گئی اور راجن وہاں سے زخمی حالت میں 200 پولیس اہلکاروں کی نگرانی کو توڑتے ہوئے فرار ہو گیا تھا، جو آج تک نہ پتہ چل سکا کہ راجن وہاں سے کیسے فرار ہوا تھا۔ بعد کی معلومات کے مطابق راجن دبئی فرار ہو گیا تھا اور اس نے دبئی میں جا کر داؤد ابراہیم کے لیے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج تک انڈیا کی ایجنسی راجن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے، لیکن 44 سال گزرنے کے بعد بھی راجن ان لوگوں سے بہت دور ہے اور آج بھی انڈین گورنمنٹ اور انڈین ایجنسی راجن کی تلاش میں ہے۔ راجن کا کسی کو علم نہیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پلیز مجھے سپورٹ کریں، میں بہت مشکل سے ڈاٹا اکٹھا کرتا ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔